مسند احمد کی حدیث ہے 20014۔ بہت ڈر والی بھی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا غیبت کے بارے میں کہ غیبت نہیں کرو، مردہ بھائی کا خون جو گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آنیسٹلی زبان سے لفظ نکالتے کسی کی غیبت کرتے ہوئے نا 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ان کے دل میں نہیں اترا نا، زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جیسے ہم آج کل آپ دیکھیں کلمہ تو ہم سبھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے نا، لیکن جیسے پریکٹسنگ مسلمان آپ کو کتنے ملتے ہیں، اور کہنے کو تو ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ یہ بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اسلام ظاہر پہ ہوتا ہے، اب پتہ چلتا ہے ہمارے جوارے پہ، جیسے ایمان جو ہوتا ہے نا، جیسے دل کی حالت ہوتی ہے، وہ بیج ہوتا ہے جو ہم نے بویا ہوتا ہے، اور جب وہ پھول بنتا ہے، جب وہ کھلتا ہے نا، تو ہمارے پورے جوارے پہ نظر آتا ہے، ہمیں دیکھ کے کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، لیکن ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ اگر ان کی آپ اور ایک نمبر ون یہ کہا کہ ان کی غیبت مت کیا کرو، دوسرا ان کی عیوب، ان کے جو عیب ہیں وہ بھی تلاش مت کیا کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیوب تلاش اللہ کرنے لگ جائے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی گھر میں بیٹھے آپ گھر کے لوگوں میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اپنی فیملی میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں رسوا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی، اگر آپ نے ایسا کبھی کیا ہے، آپ اب سوچیں اس بات کو، کبھی کسی کی غیبت کی ہے اور کبھی کسی کے بارے میں انفارمیشن ایسی غلط کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو رسوا کر سکے، یا اس کی بدنامی ہو جائے، یا اس کے بارے میں غلط بات دوسروں سے کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ مرنے سے پہلے یہ ہو کے رہے گا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت بہت سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کیونکہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیشہ اس جسٹ اے ریمائنڈر، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، تو انسان کا روٹ ورڈ ہی نسیان سے ہے، تو وہ پھر انسان بار بار بھولتا ہے، اور قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ فلق کی تھی، ہے نا، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، مطلب کہ دو حفاظت کرنے والیاں، یہ دو صورتیں جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور کس سے حفاظت کرتی ہیں؟ اب دیکھو سورۃ فلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا ساری ڈیٹیل، اب سورۃ ناس میں آپ دیکھیے کہ وہ ایسے دشمن سے حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ دعا ہیں، تو ایسے دشمن سے دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس سے حفاظت، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیے ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، ہم پھر بھی بیک آف ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں نا، لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آئے اس سے اب کیسے حفاظت کریں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک میں جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تھا تو پھر کیا ہوا؟
اور پھر جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آج کل دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، بچے اسلام سے بھاگ رہے ہیں۔ آج کل میڈیا پہ دیکھو کہ مسلمان بچے کیسے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور ایسی ایسی خبریں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جان نکل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آج آپ نے بہت غور سے یہ حفاظت جو شر کا لفظ ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم توحید کو سمجھیں گے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو کیا چیز ہمیں بتائی تھی؟ ہم نے اس دنیا میں جو رہنے آئے ہیں، جیسے اب اگر آپ دیکھیں ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں، تو ویکیشن پہ جب ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ سردی ہے، تو ہم اپنے کپڑے ایسے ہی رکھیں گے نا جو سردیوں کے ہوں گے، اور ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی ضرورت ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بس منہ اٹھایا اور ہم چلے گئے۔ سارا کچھ کرتے ہیں نا، ٹکٹ بائی کرتے ہیں، پہلے اس کا ارینج کرتے ہیں سارا، پھر اس کے بعد سامان باندھتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا، تو ایسے نہیں بھیج دیا۔ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر پھونک، اللہ سبحانہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ کہا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساری سوری سورۃ البقرہ سے آپ مختلف مقامات پہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور یوزلی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، وہ اسموک لیس فائر سے بنا ہوا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے کیا کہا تھا کہ اچھا جا، تو نکل جا یہاں سے، تو دفع ہو جا۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے ہوا کو وہاں پیدا کیا تاکہ وہ اچھے سے رہ سکے۔ اب جب آدم اور حوا وہاں پہ خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے، آدم علیہ السلام نے تو خود اپنی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا نا وہاں پہ، اور وہ سارا اس کو تو جنت میں بھیج دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی شیطان نے، کیونکہ اس کی دشمنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا، اور آدم علیہ السلام کو کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا نا، جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ساری جنت تمہارے لیے، ڈو وٹ ایور، لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پوری دنیا تم لوگوں کے لیے، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، دیکھو ان کے قریب نہ جانا، ان سے تمہیں نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ درخت کا جو منع کیا ہے، اس کا اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے، اور تم فرشتوں میں فرشتے جیسے ان کی بھی زندگی ہوتی ہے ہمیشہ کی، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے۔ تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں اس کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو پہلی چیز کیا ہوئی تھی کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ اب دیکھیے میں یہ بات بہت دفعہ کہتی ہوں کہ پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہونی تھی، رائٹ؟ لیکن ان کے کپڑے کیوں اترے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کرے گا۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کی جو عورت ماڈرن ہونے کے چکر میں جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، تو بہت سی چیزیں اس کو خود سے کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، اب جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب جب تم زمین پہ اترو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ یہ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ the moment آدم علیہ السلام کے وہ کپڑے اترے اور حوا کے، تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے نا وہ اپنے اوپر ڈالنے شروع کر دیے، کیونکہ ایک فطری حیا تھی، اور فوراً ہی آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، رائٹ؟ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہاں پہ ایک سوال کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور نبوت عطا کر دی، رائٹ؟ اور شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اس کو کیوں ابلیس کو کہا کہ جا تو نکل جا یہاں سے اور تو مردود ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جیسی ان سے غلطی ہوئی فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ یہی چیز ہے بس، کہ ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہوں گی، کوشش کے باوجود غلطیاں ہوں گی، لیکن دا مومنٹ انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کو اس کا مائنڈ سے ایک دم سے اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھ سے غلطی ہوگی، اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ پلٹتا ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ بے شک زمین سے آسمان تک کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے موقع دے، میں تیری بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک بھی دنیا قائم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کہا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے، بار 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 آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر، میں بھی انسان کو بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ یہ آپ کو سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورہ کو تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتے ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگوں میں تھا، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دیکھیں، ایک حکم کی نافرمانی کی اور کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ اچھا تم نے تو دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے ہو، تم نے دیکھا تھا جب تمہیں کریٹ کیا تھا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور سارا کچھ وہ معاملہ تو تم نے دیکھ لیا، اب جو دنیا میں اور تمہارا امتحان ہے۔ ہم دیکھ پڑھتے ہیں نا، اور ہم نے سنا بھی ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آپ دیکھیں پہلی دوسری آیا میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، جو تمہارا تم نے تو دیکھ لیا، اب جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ کیا کہا تھا؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ پڑھیے سورۃ البقرہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، میری طرف سے آئے گی، جس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لے لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ پھر دوسری طرف جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے پاس قرآن پاک اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، دنیا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، جو ہسبینڈ ہے، ماں باپ ہیں، جینا مرنا، ایک ایک سانس لینا، ہر چیز اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ ہماری اولاد ہمارا امتحان ہے، ہمارے خاوند، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، سبھی کے ساتھ ہماری آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جن کو ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہ حق ہے، ہم ان کو کیسے پورا کریں گے، اور کبھی ان سے کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہ دشمن جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ یہ شیطان ابلیس کے بارے میں کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، بتا دیا تھا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو اپنی آنکھ سے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں، جب ہمارا آرا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، دیٹ
از دا ٹائم جب شیطان جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ اس کو سنیچ کر لیتا ہے بندے کو۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کرو، باتھ روم میں جانے کی دعا بتائی، ہر چیز کے لیے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جاتی ہو دعا ہے، ہر جاگنے سونے کی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے کہ جو اگر تم اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لیں گے، تمہارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کا کام جو ہے وہ ہے ہی یہ، وہ دیکھیے اللہ سبحانہ، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو ہیں وہ صبح سے رات تک اپنی کروٹوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا صبح بھی یہ ذکر کر لیا تھا، اب رات کو بھی الحمدللہ ذکر کر لیا، نمازیں بھی پوری پڑھ لی تھی، اللہ الحمدللہ اب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں تو کافی ہے۔ لیکن آج کی سورہ کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں، ایک لمحہ بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دا مومنٹ شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو فیل کر لیتا ہے کیونکہ وہ کرین کے ساتھ ہے، کرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہمارا پتہ ہوتا ہے۔ دا مومنٹ ہماری زبان چپ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل میں، اس قلب میں، اس صدر میں شیطان فوراً آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، وہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات، تو خیالات جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں دماغ ہمارا کبھی چپ نہیں ہوتا، مسلسل خیالات چل رہے ہوتے۔ اگر آپ کے خیالات نیک ہو جائے نا، خیالات مسلمان کر لیں، سب سے آسان۔ جس کے خیالات مسلمان ہو گئے اس کی زندگی سنبھل گئی، اور جس کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں نا، آپ کا الارم بج جانا چاہیے۔ دا مومنٹ آپ کو کوئی برا خیال آئے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ ناؤ شیطان از ورکنگ آن می،